بتائے گا کہ ہم بدین شہر کا یہ مسئلہ اٹھا رہے ہیں جہاں پر 6 ماہ سے پانی ہی نہیں مل رہا، اور جیسے کہ ہمارے نمائندے ہمیں بتا رہے ہیں کہ محکمہ آبپاشی جو ہے وہ ذمہ دار ہے، اور ان کا بتانا یہی ہے، ان کی جانب سے عذر یہ پیش کیا جا رہا ہے کہ ارسا کی جانب سے پانی جو ہے کوٹے کے مطابق نہیں مل رہا۔ اصل وجوہات کیا ہیں؟ آپ تک کیا خبر پہنچی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ ادا کروں گا، آپ نے مجھے یہ موقع دیا آپ کے چینل پہ آ کر۔ جو یہ برننگ ایشو ہے میرے خیال سے ابھی سندھ میں سب سے بڑا یہ ہیومینیٹیرین کرائسس ہے، تو اس پہ کچھ روشنی ڈالنے کے لیے دیکھیں، جو بدین کا جو پانی کا جو کرائسس ہے وہ ارسا سے یا اپنا دریائی پانی ریسورسز کی وراثت سے اس کا قطعی کوئی تعلق نہیں ہے۔ جو اعداد و شمار جو آ رہے ہیں، گڈو اپ اسٹریم جو پانی جو دریا کا سندھ میں شامل ہو رہا ہے، انٹر ہو رہا ہے، وہ تقریباً آن ڈیٹ کمپیریزن آپ پچھلے سال سے کریں تو 50% اس میں اضافہ ہے۔ ارسا کے مطابق جو ٹوٹل جو اویلیبل واٹر ریسورسز ہیں اس میں سب صوبوں کا شیئر ہے، ٹوٹل نمبر نہیں ہوتا، تو وہ جیسے ٹوٹل واٹر سپلائی سچویشن بڑی ہے تو لہٰذا سندھ کا کوانٹم بھی اس میں بڑا ہے۔ اب بات یہ ہے کہ تینوں بیراجز کی اپنی وراثت کیسے کی جاتی ہے، وہ صوبائی ایشو ہے۔ 18ویں ترمیم کے بعد کمپلیٹ اریگیشن کا کنٹرول جو ہے وہ ایک صوبائی حکومتوں کے حوالے ہے۔ وہ اب کیوں کوٹڑی بیراج کو پورا شیئر نہیں مل رہا، وہ صوبائی سندھ کی حکومت سے پوچھا جائے۔ جب کوٹڑی بیراج پانی آ جاتا ہے تو اس کا مکمل شیئر جو ہے وہ لیفٹ اور رائٹ بینک میں منصفانہ وراثت کیوں نہیں ہے، یہ بھی سندھ گورنمنٹ سے پوچھا جائے۔ بٹ خصوصاً جو بدین ضلع کا جو پرابلم ہے، 2015 میں آپ نے دیکھا جو لوکل گورنمنٹ الیکشن ہوئی تھی، اس کی جو رزلٹ آئی تھی، جو ایک ریفرینڈم ہوا تھا بدین شہر اور مضافات کے علاقے کے لوگوں نے جو مسترد کیے تھے پاکستان پیپلز پارٹی کو، اور مخالف پارٹیوں کو سرسری حاصل ہوئی تھی۔ اس کے بعد سیم ایئر میں ایک WSIP کے نام سے، واٹر سیکٹر امپروومنٹ پروجیکٹ کے نام سے 6 ارب روپے کی لاگت سے ورلڈ بینک کی فائنینسنگ سے ایک پروگرام ایجاد کیا گیا تھا۔ اس پروگرام نے مین کلیلی کنال جو ایک تاریخی کنال ہے، ایک قدرتی ایک دریا کا ایک رخ ہے، اس میں 6 بڑی obstructions کنسٹرکٹ کی گئیں جو پہلے ماضی میں کبھی بھی نہیں ہوتی تھی۔ 3 obstructions کریٹ کی گئیں اور ڈائیورژنری چینلز ادھر سے نکالے گئے۔ تو جو پانی جو دریا سے جس چینل میں لے کر بدین کے ٹیل ایریاز میں پہنچانا تھا، جب اسی میں آپ نے رکاوٹیں اور ڈائیورژنس پیدا کر دی ہیں، ہاتھ سے حکومت سندھ نے جو ہے پانی کا رخ ان ایریاز سے موڑا ہے جہاں ان کو شکست نصیب ہوئی تھی، اور لے کر ان ایریاز میں گئے ہیں جہاں ان کو 2015 کے الیکشن میں جہاں فتح حاصل ہوئی تھی۔ یہ ہے کہ بدین ضلع کا المیہ۔ اور ہمارے کورسپونڈنٹ یہ بھی بتا رہے ہیں کہ یہاں پر محکمہ جو آبپاشی ہے وہ اسی لیے بھی ہیلپ لیس ہے کیونکہ پانی چوری کا مسئلہ بھی ان کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ دوسرا یہ کہ سیاسی بنیادوں پر بھی پانی روکا بھی جاتا ہے اور پانی پرووائڈ بھی کیا جاتا ہے، تو عوام کو تو فیس کرنا پڑا ہے نا پانی کی قلت کا مسئلہ، تو ان کے لیے پھر کیا اقدامات ہو سکتے ہیں؟ بالکل، میں نے یہی سیم ایشو اپنی بجٹ سپیچ میں بھی ہائی لائٹ کیا تھا، جو گزشتہ الیکشن کے بعد سپٹمبر کے مہینے میں بجٹ سیشن تھا، اس میں بھی ہائی لائٹ کیا تھا، اور اس کے بعد مسلسل میری پچھلے مہینے میں نے قرارداد بھی جمع کرائی ہے جو یہ obstructions اور ڈائیورژنری کنالز کے اگینسٹ۔ بڑی بدقسمت یہ ہے جو صاحب اقتدار ہیں اس صوبے میں، وہ کہتے ہیں کہ یہ سیاسی مسئلہ ہے اور یہ بنیادی مسئلہ نہیں ہے۔ میں آپ کے چینل کے تسلسل سے میں ان کو بھی دعوت دینا چاہتا ہوں کہ خدا را یہ ہیومینیٹیرین کرائسس ہے، اس پہ میں سیاست نہیں کرنا چاہتا۔ آج آپ دیکھیں، آپ اپنے خواب و خیال سے ذرا نکلے، آج مکمل بدین ضلع جو ہے وہ سراپا احتجاج ہے۔ ادھر آپ کی ایکامانہ اہمکانہ حرکتوں کی وجہ سے ایک ولولہ سا ہوا ہے، تو پلیز اس کو ذرا سنجیدگی سے لیا جائے۔ میں اپیل کرتا ہوں ناٹ اونلی گورنمنٹ آف سندھ بٹ میں چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ اینڈ سپریم کورٹ کو بھی اپیل کرتا ہوں، 18ویں ترمیم کی وجہ سے اس پہ کچھ تشریح بھی لازم ہے کہ کیا کسی صوبائی حکومت کو 18ویں ترمیم یہ اختیار دیتی ہے کہ آپ ان کے بنیادی انسانی حقوق پہ وار کریں؟ پانی کا حق جو ہے وہ آرٹیکل 9 کے تحت رائٹ آف لائف کا حصہ ہے۔